اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ بحمد اللہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج احکام کا درس پیش کریں گے۔ آج کا موضوع وضو کرنے کا طریقہ۔ اس سے قبل ہم مطہرات کی گفتگو کر رہے تھے۔ مطہرات وہ چیزیں جو انسان کو پاک کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز وضو ہے۔ اب یہ وضو کا طریقہ کیسا ہے اور کس طرح سے ہے، آج کا موضوع یہ ہے۔ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے وضو کا آغاز اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے کہ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز کے لیے ہے تو واجب قربتاً الی اللہ۔ فوراً نیت کے بعد انسان کو اپنے چہرے اور اپنے سر کو دھونا ہے۔ دو اہم چیزیں ہیں وضو میں، ایک دھونا اور ایک مسح کرنا، واشنگ اینڈ وائپنگ۔ کہاں پر دھونا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔ مسح کرنا ہے، وائپ کرنا ہے، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، پھر سیدھے پیر کا اور پھر بائیں پیر کا۔ یہ مکمل سٹرکچر جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ وضو کا ہے۔ نیت سے آغاز، اس کے بعد دھونا، واش کرنا، چہرہ، سیدھا ہاتھ بایاں ہاتھ، اس کے بعد مسح، سر کا مسح، سیدھے پیر کا مسح اور بائیں پیر کا مسح۔ یہ خلاصہ ہے، یہ بریف ہے آپ کے سامنے، اب تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب دھونا ہے تو دھونے کی لیمٹس کیا ہے، دھونے کی باؤنڈری کیا ہے، دھونے کے محدودہ کیا ہے، کس حد تک دھونا ہے، طریقہ کیا ہوگا اس کا۔ دھونے کے لیے فیس، جب چہرے کا اگر دھونا ہے تو فرماتے ہیں کہ ورٹیکل، اوپر سے نیچے کیسا دھونا ہوگا، ہاریزنٹل، جو یہاں پر چہرے کی طرف ہو، جو ہاریزنٹل ہو۔ ورٹیکل کہاں پر؟ فرماتے ہیں جہاں پر انسان کے بالوں کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر انسان کے نیچے جو ٹھڈی ہے وہاں تک، اس کی آخر تک، یہ ورٹیکل ہے۔ اور ہاریزنٹل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو یہ حصہ، یہ دو انگلی، انسان کی یہ انگوٹھا اور بیچ کی انگلی، جتنا بھی حصہ یہ کور کرے اتنا حصہ ہمیں دھونا ہوگا۔ جتنا یہ ہے یہاں پر اتنا کور کرے تو یہ حصہ ہمیں دھونا ہوگا، یہ ہاریزنٹلی۔ ورٹیکلی کیا ہے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ دھونے کا ہے۔ کس کا دھونے کا ہے؟ یہ ہاتھ کا دھونے کا ہے، سوری، چہرے کا دھونے کا۔ اب ہاتھ کا دھونے کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھیے یہاں پہ، جہاں سے یہ جو حصہ جو دکھائی دے رہا ہے ایلبو ہے، ایلبو سے شروع ہوگا اور آخر کے انگلیوں تک، انگلیوں کے انتہا تک، ایلبو سے آغاز پھر یہاں تک اس کی اختتام ہوگا۔ یہ ہاتھوں کا دھونا ہے۔ توجہ کی تصویر آپ کے سامنے ہے، جہاں پر آپ کے لیے واضح ہے چہرے کا آغاز کہاں ہے، جہاں سے بال کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور نیچے بھی دیکھیے یہاں پہ کہ آپ کو ڈاٹ کے ذریعے سے نشاندہی کی جا رہی کہاں تک ہمیں دھونا ہے۔ یہ چہرے کا ہے
اور چہرے ہی میں دیکھیے اس میں آپ ایک وہ تو دائرہ جو ہمیں یہاں تک کہاں تک دھونا ہوگا ہارزنٹلی، وہاں پر بھی آپ کے لیے دائرہ مشخص کیا گیا ہے. دونوں سائڈ، چہرے کے دونوں سائڈ مکمل یہ حصے بھی دھونا ضروری ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. یہ حصہ اور یہاں تک اگر آپ اس طرح سے کریں تو یہ مکمل جو ہے نا یہ جو کور ہے یہ حصہ اور یہ جو حصہ ہے یہاں سے اتنا پورا کور کرنا ہوگا. یہ ہارزنٹلی ہے. توجہ کیجئے پھر آگے آپ دیکھیں. اسی طرح سے ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں، اوپر سے آغاز کیے اور مکمل طور پر اپنا چہرہ دھو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہاتھ میں دیکھیں یہاں پہ ایلبو سے آغاز ہوا اور انگلیوں کے انتہا تک یہ مکمل دھونا ہوگا. جس طرح سے یہاں سے آپ بھی دیکھیں آپ ایک دھو رہے ہیں، اس کی تصویر آپ کے سامنے ملاحظہ ہے. اور یہاں پر ایک بات کی توجہ ضروری ہے، کتنی بار دھونا ہوگا چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے. 3 مرتبہ چہرے کو یا 3 مرتبہ ہاتھوں کو نہیں دھو سکتے. پہلی مرتبہ واجب ضروری ہے، اور دوسری مرتبہ دھونا مستحب، اور تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے. اب یہاں پر یہ دھونے کی گفتگو تمام. اب مسح ہے، وائپنگ. وائپنگ کا ایریا کیا ہے، محدودہ کیا ہے، لیمٹس کیا ہے، کہاں ہمیں مسح کرنا ہوگا. ہیڈ کہتے ہیں سر. کہاں پر؟ سر کا جو پہلا جو حصہ ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے آپ کے سامنے، یہ جو پہلا حصہ ہے وہ پہلے حصے میں ہمیں مسح کرنا ہے. کتنی مقدار ہے وہی بیان کریں گے آپ. یہ فی الحال تو کیا ہے، یہ سامنے سر کا جو پہلا حصہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہی مسح کا حصہ ہے. دوسرا اپنے پیروں کا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ پیروں کی انگلیوں سے آغاز کیا جائے گا اور اس کے اینکل کی جوائنٹ تک. توجہ کر رہے ہیں آپ، تصویر میں دکھائیں گے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. اب سر میں دیکھیے آپ یہ لڑکا جو ہے اپنا سر کا مسح کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو پہلا جو حصہ ہے وہیں پر اپنے اس ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے سر کو نہیں ہلائے گا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کے اوپر سے نیچے کرے گا. یہ ہے سر کا مسح. سر پر ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، میں فقط بتانے کے لیے آپ کے بس بتا رہا ہوں، اوپر سے لے کے نیچے تک. اگر کسی کے بال بڑے ہوں، فرماتے ہیں دیکھیے تصویر میں آپ کے لیے ملاحظہ ہو، بیچ میں یا پہلے حصے میں کہیں پر بھی مانگ نکالیں، اس حد تک مانگ نکالیں کہ یہ سر کی جو سکن ہے نظر آئے. اب اس سکن کے ساتھ ہم کیا کریں گے، آپ یہ مسح کریں گے، چاہے ہمارے ایک انگلی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. اگر ایک انگلی سے بھی ہم کر چکے تو کہتے ہیں کہ مسح کامل ہو چکا ہے. پورے ہاتھ کا بھی لگنا ضروری نہیں ہے. اگر ایک انگلی کے وڈتھ کے برابر اگر یہ تھوڑا سا اگر مسح آپ ہلائے تو کافی ہے آپ کے لیے. توجہ کریں گے، یہ سر کا مسح ہے. پیروں کے مسح کے لیے توجہ کیجیے، اس میں آپ پیر کی جو ٹپس ہے وہاں سے آغاز ہوگا اور اس کے اینکل کے جوائنٹ کی طرف جہاں سے پیر کی جو ہے لمبائی شروع ہوتی ہے وہاں تک مسح کرنا ہوگا. چاہے انگوٹھے سے آغاز کرو، چاہے بیچ کی انگلی سے آغاز کرو، اور آپ کی مرضی ہے. اس کے ٹپس سے، اس کی آغاز سے ہم شروع کریں گے اور اوپر تک اپنے ہاتھ کو کھینچیں گے. پیر کو نہیں کھینچیں گے، پیر ایک جگہ سٹیبل رہے گا، صرف ہاتھ جو ہے آپ ہی اوپر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. یہ پیر کا مسح ہے. تصویر میں آپ کے لیے ملاحظہ ہو چکا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اس میں آپ کہاں پر وضو کرنا واجب ہے. کہاں پر وضو کرنا واجب ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے اس میں آپ نماز کے لیے وضو ضروری ہے. بغیر نماز کے ہم بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ نماز واجب ہو چاہے وہ نماز مستحب ہو. مستحب نماز بھی ہو، نافلے کی نماز بھی ہو، اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. ایکسپٹ ایک نماز، وہ ہے نماز میت، جہاں پر وضو کرنا واجب نہیں ہے. دوسری جگہ جہاں پر وضو ضروری ہے، خانے کعبہ کا طواف. جب طواف کرتے ہیں، کعبے کے اطراف گھومتے ہیں، اس طواف کو بھی
بجا لانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تیسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قسم کھائے، نذر کرے، عہد کرے کہ میں وضو کی حالت میں رہوں گا، کیونکہ نذر کرنا واجب ہے، قسم پر عمل کرنا واجب ہے، عہد پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے قسم اور نذر کیا کہ میں وضو کی حالت میں رہوں گا فلاں موقع پر یا فلاں محفل میں یا فلاں وقت یا فلاں جگہ، تو اس حالت میں، اس جگہ پہ، اس وقت میں اسے وضو کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا کیا؟ خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، نذر کے ذریعے، عہد کے ذریعے، قسم کے ذریعے۔ چوتھی چیز، جب قرآن کے الفاظ کو چھونا چاہتا ہو، اللہ کے ناموں کو چھونا چاہتا ہو، اور معصومین علیہ السلام کے ناموں کو، چاہے نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، اگر ان کے ناموں کو، اسماء مبارکہ کو چھونا چاہتا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس میں یہاں پہ کہاں پر وضو کرنا مستحب ہے۔ اب تک واجب، 4 جگہ واجب ہے، اب یہاں پر کہاں پر وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پہلے کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جا رہا ہو یا ائمہ اور رسولوں کی مزاروں کی زیارت کر رہا ہو تو وہاں پر بھی وضو کے ساتھ جائے، اور وضو کے ساتھ جانا مستحب ہے۔ دوسری چیز، کلام اللہ کی تلاوت کرنا چاہتا ہو، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہو، دعا کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ دعا معصورہ ہو، چاہے وہ اپنے الفاظ سے اللہ سے دعا مانگنا چاہتا ہو، تو وہاں پر بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ تیسری جگہ، امام کی زیارت کرنا چاہتا ہو، اگر انسان خوشا بنصیب ہو، اپنے امام زمانہ کی زیارت کے جا رہا ہو تو وہاں پر بھی وضو مستحب ہے۔ چوتھی چیز، اہل قبور کی زیارت کو جا رہا ہو، قبرستان جا رہا ہو، وہاں پر بھی وضو کی حالت میں جانا مستحب ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح سے نماز میت پڑھنا چاہتا ہو، نماز میت کے لیے وضو واجب نہیں ہے لیکن وضو مستحب ہے۔ اگر قرآن کی کلمات کو نہیں، جو مارجنز ہے، جو حاشیہ ہے، جہاں پر اسپیس خالی ہے، وہاں پر ٹچ کرنا چاہتا ہو، اللہ کی کتاب ہے، الفاظ پر، اللہ کے کلام پر ٹچ نہیں کر رہا ہے، وہ حاشیے پر کر رہا ہے، مارجنز پر کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر وضو کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کو اپنے ساتھ ہمراہ رکھنا ہے، قرآن کو اپنے ساتھ ہمراہ رکھنا ہے، وہاں پر بھی وضو مستحب ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، اگر 2 قرآن کے لائن کے درمیان میں جو حصہ خالی ہے وہاں پر بھی اگر ٹچ کرنا چاہو تو وہاں پر بھی کیا کرنا ہوگا؟ وضو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ بلینک سپیس ہے، بلینک سپیس ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ وضو مستحب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس میں یہاں پہ اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کو لکھ رہا ہو، بشرطے کہ اپنا ہاتھ آیات کو ٹچ نہ کرے، پین ہے، پین کے ذریعے سے قرآن کے کلمات کو لکھ رہا ہے، اس طرح کی اس کا بدن اس الفاظ سے ٹچ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ٹچ ہو جائے تو یقیناً دیکھیے اس میں یہاں پہ وضو تو واجب ہو جائے گا، صرف لکھنے کے لیے فرماتے ہیں دیکھیے اس میں یہاں پہ وضو کرنا مستحب ہے۔ اور آخری چیز، سونے سے پہلے مستحب ہے کہ انسان وضو کرے اور سونے کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ جہاں پر وضو مستحب ہے، انشاءاللہ اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔